محرم کے حوالے سے ایک بات کر لوں. یہ 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو بڑی فضیلت ہے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے, 10 محرم کا روزہ. سمجھ رہے ہیں؟ محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے. پہلی بات, اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ہے. رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں, اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, یہ اور زیادہ ثواب ہے. پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے, 10 محرم کا رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 2 روزے ملا کے رکھو, کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے. صحیح ہے نا؟ تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے, تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے. تو اگر کوئی 9, 10 یا 10, 11 کا رکھ لے تو اچھی بات ہے, نہیں تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا, کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کرنے کا کام ہے. دوسرا کام, محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ, اس کی قباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ 4 مہینے محترم ہیں, شوال, ذیقعدہ, ذیلحجہ, محرم اور رجب. یہ 4 مہینے جو ہیں اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو. یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان پہ. تو اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو. کسی بھی طرح سے ظلم ہو, جسمانی ظلم ہو, روحانی ظلم ہو. جسمانی ظلم ماتم کر کے بھی ہو سکتا ہے, اور انگاروں پہ چل کے بھی ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے. روحانی ظلم کیا ہے؟ گناہ کر کا. تو نہ گناہ کرنے کی اجازت, نہ کسی اور طرح سے. عام مہینوں میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے, نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر. تو ان 4 مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں. اور تیسری فضیلت جو محرم کی, جو بعض روایات سے ثابت ہے, یعنی جو فضیلت تو نہیں کہیں گے اس کو, جو محرم میں کرنے کا کام ہے, وہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو, اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے, سند کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کثرت طرق کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے. ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہے, علماء جو بر صغیر کے علماء, بڑے بڑے علماء ہیں, میں نام نہیں ذکر کرتا لیکن بہت بڑی اپر لیول کے علماء ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف, اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بالکل ہی مسترد کر دی جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور تعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے, ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے جو سعودی عرب کے العثیمین, بن باز وغیرہ تھے, ان کی رائے یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے, اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور عاشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جو دوسری طرف معتدل علماء, معتدل سے مراد میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن وہ انہوں نے حدیث کی جو, اب اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بالکل من گھڑت قرار دینا درست نہیں ہے. اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جو ہمارے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام لیا, غلو کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کثرت طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس وجہ سے بعض علماء کی رائے, بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے 10 محرم کو, اور یہ حلیم شاید یہیں سے نکلا ہے, کہ یوں وہ اچھا کھانا ہو جائے گا, تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں, جو میری بھی سمجھ میں آتا ہے, بلکہ میں نے پہلے کہیں پڑھا تو نہیں, میرا دماغ اس طرف گیا, لیکن اس کی تائید میں علماء کے فتاویٰ مل گئے. دیکھو, اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو
تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. یہ بھی ایک فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بالکل رد کیا جائے گا. تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، یہ بالکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی نہیں، اس کو تو ابن تیمیہ جیسے محقق نے بالکل ہی کالعدم قرار دے دیا، بعض عرب علماء نے بھی بالکل کالعدم قرار دے دیا.